بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے اور اسی طرح سے تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ گو کہ ادیان اور مذاہب کے درمیان نظریات میں اختلاف ہے اور ان اختلافات کو ڈسکس کرنا چاہیے علمی طریقے سے، نہ یہ کہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے خصوصاً عالم اسلام میں کہ فوراً اختلاف کے بعد قتل عام کے بازار کو گرم کر دیتے ہیں۔ البتہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد ان کے تمام اہل بیت پر ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا، ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا، ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، خصوصاً جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا، ان کے سر کو کاٹ کے اینٹوں کے طور پر استعمال کیا، اس پہ کھانا پکایا گیا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے عالم اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا پڑے۔ اسلام سے مراد وہ اسلام کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں ایک ورژن آیا، یا بالفاظ دیگر وہ اسلام کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے دین نہیں لیتا، ان سے کسی قسم کا علمی تعلق نہیں رکھتا۔ تو جتنے بھی اہل سنت ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اسی طرح سے بوری ہیں، آغاخانی ہیں، عبازی ہیں، دروز ہیں، علوی ہیں، سب مسلمان۔ جو بھی قائل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور ختم نبوت کا، وہ مسلمان ہے۔ البتہ جو قائل نہ ہو تو اس کو بھی قتل کرنا یا اس کے اموال کو یا اس کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانا کسی بھی ادیان کے افراد کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے۔ خصوصاً جو کچھ پاکستان میں ہوا آسیہ بی بی کے ساتھ، یا جیسے کہ ایک عیسائی میاں بیوی کو بھٹے میں ڈال دیا گیا، یا ایک بچی پر عیسائی پر توہین قرآن کا الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن جلایا، جبکہ وہ 6 7 سال 8 سال کی بچی گلیوں میں جھاڑو دینے والی، اسے علم بھی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ یا جو کچھ ہوا اس وقت اسلام کی توہین کے نام پر ایک بینک مینیجر کے ساتھ، یا جو کچھ ہوا مشال خان کے ساتھ، یا جو کچھ کیا جا رہا ہے صدیوں سے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے اور ماننے والوں کے ساتھ، یعنی شیعوں کے ساتھ۔ ہمارا موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اور اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یعنی 9 ہجری میں، ماہ رمضان میں، تو اس وقت کچھ لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ کب کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک گھاٹی سے جاؤں گا اور کوئی بھی وہاں سے نہ گزرے۔ صرف آپ کے ساتھ جناب حضرت حذیفہ تھے اور جناب حضرت عمار یاسر تھے، تو کچھ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ 12 افراد تو کنفرم ہیں، بعض کا بیان ہوا 13 14 یا 15 تک۔ البتہ ان 3 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ منادی نہیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ 12 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی ری ایکشن دکھانا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں دکھایا۔ اب ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت حذیفہ کو ہی صرف معلوم تھے، تو یہ بات غلط ہے، اور بار بار ہم نے توجہ دلائی حضرت حذیفہ کو بھی اس کا علم تھا، اور خاتم الاصحاب جناب حضرت عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو ان کا علم تھا۔ اسی وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا، غالی کہا گیا، شیعہ کہا گیا، یا بالفاظ دیگر ان کی تکفیر کی گئی، ان کو غالی، رافضی اور شیعہ کہہ۔ وجہ کیا تھی کہ وہ منافقین کو جانتے تھے، وجہ کیا تھی کہ وہ اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رہے۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ بعض دفعہ جناب عمر آتے تھے حضرت حذیفہ کے پاس اور سوال کرتے تھے کہ کیا میں ان منافقوں میں سے ہوں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ہدف یہ ہے کہ اگر کسی شیعہ کتاب میں یہ موضوع ہو یا کوئی عالم یا ذاکر پڑھ دے تو پھر یہ شور نہ کیا جائے کہ شیعوں نے توہین کر دی۔ تو ہم پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں اور بہت سارے موضوعات انشاءاللہ بتائیں گے، تاکہ ہمارے برادران اہل سنت کو ان چیزوں کا علم ہو کہ ان کے علماء ان کو مس یوز کرتے ہیں، اور ایک چیز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جس تہمت کے ذریعے سے ہمیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسی کوئی روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ماجہ میں جناب عائشہ سے ہے، جب انہوں نے ایک اسلام کو ہلا دینے والا فتویٰ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے۔ جب امہات المومنین نے، اصحاب نے، اہل بیت نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کہاں سے غلط فتویٰ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ کہاں ہے قرآن؟ تو کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بکری آئی اور حضرت عائشہ کا یہ قرآن کھا گئی۔ بقول
قول حضرت عائشہ۔ تو علماء اہل سنت نے اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ چیز شیعوں پہ ڈال دی اور اس طرح سے شیعوں کا قتل عام بھی کرایا، اور وہ سوالات جو علماء اہل سنت سے ہمارے برادران اہل سنت کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے اس پہ سے توجہ ہٹا دی۔ اسی طرح سے توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، خصوصاً صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے، لیکن یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، بقول بعض علماء اہل سنت کے وَأَجْمَعَ الرُّوَاة کہ تمام راویوں کا اجماع ہے اس بات پہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بخاری کے مطابق خودکشی کی کوشش کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو توہین رسالت کا پاکستان میں شور ہے، توہین امہات المومنین کا شور ہے، توہین اصحاب کا شور ہے، تو ایک ڈسکس یہ ہونا چاہیے علمی حلقے میں کہ اگر یہ ساری چیزیں کتب اہل سنت میں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ عیسائیوں کو تو مار رہے ہیں، شیعوں کو تو مار رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر توہین رسالت والے موضوعات کتب اہل سنت میں ملے، توہین امہات المومنین، توہین اصحاب والے موضوعات ملے، تو آپ کیا کریں؟ لہٰذا اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک محبت اور بھائی چارگی کا موضوع ہونا چاہیے، سلسلہ ہونا چاہیے، اور یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح روایات کے ساتھ یہ سوال جناب عمر کا موجود ہے۔ البتہ یہ پہلے مرحلے میں تین صورتوں میں ہے کہ بعض جگہ صرف سوال ہے کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں، اور بعض جگہ سوال ہے حضرت ام سلمہ سے آپ نے سوال کیا یعنی جناب عمر نے کہ کیا میں منافقوں میں سے ہوں، اور بعض جگہ یہ ایک روایت کا سلسلہ ہے کہ جناب حذیفہ سے سوال کی۔ پھر یہ روایتیں بھی دو طرح کی ہیں، بعض جگہ سوال کی صورت میں ہیں اور بعض جگہ اس صورت میں ہیں کہ جیسے کہ حضرت عمر نے کھل کے کہا کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ تو ہمارا صرف یہی ہدف ہے کہ ان ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تاکہ اچانک کبھی اگر کہیں یہ موضوع اٹھے تو اس سے پہلے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آ چکی۔ اب یہاں سے ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا، لہٰذا وہ بعض چیزیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 4243۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، آپ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیے ہیں۔ کہ جو اصل عبارت ہے اس کو ہم دوبارہ عربی میں پڑھ دیتے ہیں۔ قال حذیفہ ابن یمان واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا۔ تو جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو وہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ کیوں خاموش ہیں، بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بنے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے زمانے میں ہو رہا تھا اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کس زمانے میں تھے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ذکر نہ کرنا، تو یہ اس عنوان سے تھا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، جس طرح سے مولا امیر المومنین کی جان کو خطرہ تھا، جس طرح سے جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو خطرہ تھا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا گیا، جس طرح سے باقی اصحاب کو خطرہ تھا۔ آپ کے سامنے ہے کنز العمال جلد نمبر 7، اور یہاں پر ایک روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حذیفہ یمان کے جو سچے ترین افراد میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں تو میری بات کو کوئی مانے گا نہیں، یعنی ایسے افراد مسلط ہو چکے تھے کہ جناب حضرت حذیفہ اگر بیان کرتے تو لوگ مانتے نہیں۔ لہٰذا روایت آپ کے سامنے ہے 36968، اور اصل روایت یہ ہے، ایضاً ابو بختری کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک حدیث سنائی تمہارے 3 لوگ میری تکذیب کر دیں گے۔ ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا جب ہم میں سے 3 لوگ تمہاری تکذیب کر دیں گے پھر تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں شر و برائی کے متعلق سوال کرتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ فرمایا چونکہ جو شخص شر و برائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے۔ یہ ترجمہ اتنا مناسب نہیں ہے، یعنی جو شر کو جانتا ہے وہ بھلائی کو پا سکتا ہے، یعنی اس سے بچے گا تو بھلائی بھی باقی رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم 3 ہو، اگر میں کچھ کہوں تو تم تینوں کے تینوں میری مخالفت کرو گے۔ یہ محاورتن ہے کہ یعنی اگر میں کچھ کہوں گا تو سب میری مخالفت کریں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ قتل کر دیے جائیں گے۔ اگلی روایت میں یعنی 36969 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں، اور
جب تک میرا ہاتھ میرے منہ تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں، کس بارے میں آپ مشہور ہیں؟ یعنی منافقوں کو جاننے کے بارے میں مشہور ہیں۔ اب یہ بات ہم ایک دفعہ ابھی بتاتے ہیں، بعد میں دوبارہ بتائیں گے کہ جب بات کی جاتی ہے منافقوں کو جانتے ہیں تو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مشہور منافقین تھے ابن سلول وغیرہ، تو یہ وہ نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے مسجد زرار بنانے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نام تو سب جانتے ہیں۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جن کو لوگ منافق کے طور پہ نہیں جانتے اور وہ منافق ہیں، اور اتنے پاورفل ہیں کہ یہ حضرت حذیفہ کو مروا دیں گے، اتنی جلدی مروا دیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتانا چاہوں کہ جو میرے دل میں ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ کتنی مدت میں؟ اتنی مدت میں کہ اپنا ہاتھ میں نہر میں داخل کروں، اتنی مدت میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہاتھ جب میرا دوبارہ میرے ہونٹوں کے پاس آئے گا تو اتنی ہی مدت میں مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ مشکلات تھیں جناب حضرت حذیفہ کے لیے۔ اب آپ کے سامنے کنز المال جلد نمبر 13 اور اس میں یہی عبارت ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ان ابی بختری قال قال حذیفہ لو حدثتکم بحدیث لکذبنی ثلاثة اثلاسکم فنظر الیہ شاب فقال من یصدقک اذا کذبک ثلاثة اثلاسنا، یعنی کون آپ کی تصدیق کرے گا اگر ہم 3 میں سے 3 ہی آپ کو جھٹلا دیں، یعنی سب کے سب جھٹلا دیں۔ فنظر الیہ شاب فقال ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر وقيل له وما حملك على ذلك فقال إنه من اعترف بالشر وقع في الخير۔ اب جو اصل حدیث ہے جسے ہمیں پڑھنا تھا وہ ہے 36969 عن حذیفہ قال لو كنت على شاطئ نهر، اگر میں نہر کے کنارے ہوں، وقد مددت يدي لأغترف فحدثتكم بكل ما أعلم، اگر میں نہر کے قریب ہوں اور اپنا ہاتھ نہر میں داخل کروں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو جانتا ہوں۔ وما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل، اب میرا ہاتھ جب میرے منہ تک آئے گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جمع الجوامع المعروف بجامع الکبیر والامام جلال الدین السیوطی، اور جلد نمبر ہے 20، اور یہاں پر بھی یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم لوگ مجھے جھٹلا دو گے۔ لکذبنی ثلاثة اثلاثکم، اور اس کے بعد جو ہے دوسری روایت ہے وما وصل یدی الی فمی حتی اقتل، کہ جیسے ہی میرا ہاتھ میرے منہ تک آئے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی جلد نمبر 2 میں، اور یہاں پر روایت یہ ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے۔ اب یہاں پر مرحلے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ برا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی دی، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا اور بھلائی آ گئی۔ اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے، یعنی اب سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ ہے وہ برائی کا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اس کے بعد پھر ایک اچھا زمانہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے کہ یہ سب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے بعد۔ کسی کو بھی دنیا میں کہا جائے بعدی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں بعض دفعہ ہوتا ہے میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے، لیکن یہاں پر مرحلے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جناب حضرت حذیفہ میں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کے حالات خراب تھے، برا زمانہ تھا، آپ کے آنے کے بعد زمانہ اچھا ہو گیا، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ برا زمانہ ہوگا۔ پھر اچھا زمانہ آئے گا؟ ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر برا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر ہے کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیہ یا رسول اللہ۔ اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کیے جا۔ فائدہ، کیونکہ اجر اور سلامتی خاموشی اور اطاعت میں ہے، اور ایسے مواقع پر بولنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر شارع بھی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانا چاہیے۔ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت حذیفہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے بعد خطرناک زمانہ ہے، اور بتا چکے کیسا زمانہ ہے کہ ایسے حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، اور جن کے دل شیطان جیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے۔ تو تم کیا کرنا؟
تم خاموش رہنا، ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے خطرناک تھا، ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرات اصحاب کہف کے لیے خطرناک زمانہ تھا، یعنی تقیہ کرنا۔ اور یہی وہ عمل تھا کہ اس زمانے میں حضرت حذیفہ بھی تقیہ کر رہے تھے، اور مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے، وہ بھی اسی وجہ سے اسی زمانے میں خاموش تھے۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز العمال اور اس کی ہے جلد نمبر 1، اور یہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر جناب حذیفہ کے پاس جاتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، اے حذیفہ فلان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں حاضری دو۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی، دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے، دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ وہ 12 منافق کہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی یہ وہ نہیں تھے، اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلول وغیرہ بھی نہیں تھے، یعنی اس قسم کے منافق۔ یہ ایسے منافق تھے کہ جن کی منافقت چھپی ہوئی تھی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے، اے حذیفہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را بتاؤ کہ کیا میں بھی اسی منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں؟ میں نے کہا اللہ مددگار ہو، آپ ان میں شامل نہیں، لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برات نامہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ یہی روایت ہے کنز العمال کی، عربی متن آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1، اور یہاں پر اصل موضوع وہی ہے، فقط 1-2 چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ یا حذیفہ انا فلانا، یعنی ایک شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ مرا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین کی بات ہے یہ مسجد ضرار والے منافقین اور وہ جو عام مشہور منافقین تھے ان کے علاوہ ہیں یہ منافق۔ کیا کہا جناب عمر نے جناب حضرت حذیفہ سے، یا حذیفہ انشدک اللہ امن القوم انا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا میں بھی انہی منافق گروہ میں سے ہوں۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن کثیر حصہ 5، یعنی تاریخ البدایہ والنہایہ، اور صفحہ نمبر ہے 36۔ اور یہاں پر ایک موضوع تو ہم ڈسکس کر دیں، کیونکہ یہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا منافقین کا تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو سوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ان کی قوم میں منافق تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے بعد دین کو بدلیں گے، تورات میں تحریف کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا انہیں قتل کیا؟ نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے، تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ لوگ اصحاب کے درمیان میں سے تھے اور یہ بعد میں اصحابی کی طرح سے رہے اور ان کا نفاق چھپا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ جن میں سے ایک جناب حضرت حذیفہ یمان تھے، اسی طرح سے جناب حضرت ابو طفیل تھے، اور کچھ لوگ بھی تھے کہ جو اب یہ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی روایت بیان کی تھی۔ اور ہم نے امیر المومنین جو تیسری ہائی لائٹ ہے دیکھیں، اور ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ اب یہ دوسرے قسم کی روایت آ گئی کہ بعض جگہ سوال کی صورت میں ہے اور بعض جگہ ایسا لب و لہجہ ہے جیسے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہاں میں ان میں سے، ہم اس پر کوئی اصرار نہیں کرتے، لیکن اگر کہیں کسی کتاب میں مل جائے، لیکن اگر کوئی عالم یا ذاکر پردیشیوں کا، تو پھر شور نہ مچائیں، بلکہ یہ موضوع ہے علمی طریقے سے ڈسکس کریں۔ ہم اصرار بھی نہیں کرتے کہ یہی صحیح ہے، لیکن ہر طریقے سے یہ موضوع نقل ہوا ہے۔ اب آپ کے سامنے اصل متن جلد نمبر 7 البدایۃ والنہایہ، اور یہاں پر پہلے تو وہ والا موضوع ہے کہ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ افلا اتامر بقتلہم، کیا آپ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں؟ فقال، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرہ ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ میں کراہت کرتا ہوں کہ لوگ یہ آپس میں گفتگو کریں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہی والا موضوع آ گیا، قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ انا منہم۔ تو یہاں پر دیکھیں سوال نہیں ہے، گو کہ سوال کا نشان بنایا ہے، اور یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ تو ظاہر بات کی چیز ہے۔ اصل عبارت ہے قال لحذیفہ اقسمت علیک باللہ، خدا کی قسم، انا منہم، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اصرار نہیں کر رہے، جی ممکن ہے غلطی ہو، آپ کو تعویل کا پورا حق ہے، لیکن اس طرح سے بھی موجود ہے
کہ جو ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن اگر کوئی کبھی اس کو بیان کر دے تو اس وقت شور نہ مچایا جائے، یہ کہا جائے کہ اس بیچارے نے نقل کیا ہے اور ہماری ہی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اور یہی پھر ہمیں اسی امکان کے ساتھ کہ جو کچھ ظاہر کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، کبھی اگر فرض کریں پاکستان میں کوئی عیسائی اسے نقل کر دے یا ہندو نقل کر دے، تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے قتل کریں، بلکہ آپ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے یہاں ہے، لیکن بھائی ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اب ہے آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمشق، اور اس کی جلد نمبر ہے 44 اور صفحہ نمبر ہے 307۔ اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کا اور جناب عمر، اور یہاں پر جناب حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما چکے ہیں کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد، ایک روایت اس قسم کی ہے، اور میری موت کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں انہیں دیکھوں، اور بعض جگہ ہے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، بعض جگہ دونوں، اور ان دونوں روایتوں میں بھی ایک جگہ سوال ہے حضرت عمر کا اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ گو کہ یہاں پر انصاف کی بات ہے کہ قرینہ ہے کہ قسم دی گئی، لیکن بعد میں جو آئیں گی روایتیں وہاں پر یہ قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔ ان ام سلمہ کہ جناب ام سلمہ سے نقل ہوا، قال النبی من اصحابی من لا اراہ ولا یعانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں من لا اراہ کہ جنہیں میں کبھی نہیں دیکھوں گا، ولا یرانی وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، کب سے؟ بعد ان اموت ابدا، میری موت کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ کوثر پر، نہ جنت میں، ان کی راہ بالکل الگ ہوگی، فوراً ہی جو ہے وہ جدا کر دیے جائیں گے۔ قال فلما فقال بلغ ذلك عمر، یہ خبر پہنچی جناب عمر تک، قال فاتاها يشتد او يسرع، کہ آئے وہ جناب حضرت ام سلمہ کے پاس دوڑتے ہوئے یا یہ کہ تیزی سے، قال لها انشدك الله منهم انا منهم، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں ان میں سے ہوں، قالت لا ولكن لا ابرئ احدا بعدك، میں اب کسی کے بارے میں بھی اب کوئی چیز کو واضح نہیں کروں گی وہ ہے یا نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ اب دوسری روایت قال حدثني ام سلمہ قال سمعت النبي يقول ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے میری موت کے بعد کبھی کبھی۔ قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا، کہ عبد الرحمن ابن عوف نکلے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے، یا بعض جگہ یہ کہ ہانپتے کاپتے دوڑتے ہوئے گئے، حتی دخل علی عمر، یعنی حضرت عمر کے پاس پہنچے، فقال له اسمع ما تقول امك، آپ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ، فقال عمر فقام عمر حتى دخل عليها فسألها، ان کے پاس گئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا خبر ہے، ثم قال، اور اس کے بعد کہا انشدك الله منهم انا، قالت لا ولا ابرئ بعدك احد، کیا میں ان میں سے ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور اب میں کسی کو بھی اس سے پاک نہیں کروں گی یا بری نہیں کروں گی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 237 میں یہی روایت نقل ہوئی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جناب دخل عبد الرحمن ابن عوف علی ام سلمہ، کے داخل ہوئے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف، فقالت له، اب یہ دیکھیں کہ داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں انی سمعت رسول اللہ یقول ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان یفارقنی، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جب سے وہ مجھ سے جدا ہوں گے۔ قال فأتى العمر، کہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ میں آیا عمر کے پاس، فذكر ذلك، میں نے یہ سب کچھ ان سے کہا، قال فأتاها عمر، ان کے پاس یعنی جناب حضرت ام سلمہ کے پاس جناب عمر گئے، فقال اذكرك الله منهم انا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں، قالت اللهم لا ولن ابلی احدا بعدک، میں اب کسی کو بھی جو ہے بری نہیں کروں گی۔ یہ کیا ہے؟ اسنادہ صحیح، رجالہ ثقات، رجال الشیخین، بس یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی کتاب کی ایک اور روایت ہے 26659، اور یہاں پر ہم صرف تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے موت کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد جناب عمر نے آ کے سوال کیا انشدکی باللہ منہم انا، میں آپ کو اللہ کے واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں۔ اب اس کے بعد حدیث صحیح
اب اس کے بعد ہے 26549 اور یہاں پر بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی، کہ میں بھی ان کو نہیں دیکھوں گا وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، کب سے؟ میری موت کے بعد سے ابداً، ہرگز کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ جناب عمر سوال کرتے ہیں انشدکی باللہ انا منہم، میں ان میں سے، حدیث صحیح، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 292۔ اب اصل روایت یہاں سے شروع ہوئی، روایت نمبر ہے 2885 اور آخر میں وہی والا موضوع آتا ہے کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا، دعا عمر علی جنازۃ فخرج فیہا او یریدھا، کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا جنازے کے لیے اور وہ نکلے اور وہاں جانا چاہتے تھے، فقال نشدتک اللہ انا منہم، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ یہاں پہ سوال نہیں ہے بلکہ فرما رہے ہیں میں ان میں سے ہوں۔ بے شک یہ غلط ہوگا لیکن ہم صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی اس کو پڑھ دے یا بول دے تو پھر شور نہ مچائے۔ اسنادہ صحیح، المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 101 اور حدیث نمبر ہے 38386۔ زید بن وہب سے روایت ہوئی جناب حذیفہ کے بارے میں کہ منافقین میں سے ایک مرد مرا، فلم یصلی علیہ حذیفہ، تو حذیفہ نے ان پر نماز نہیں پڑھی، فقال له عمر آمن القوم ہوا، کیا یہ انہی گروہ میں سے ہے منافقین کے؟ قال نعم، انہوں نے جواب دیا ہاں، فقال له عمر باللہ منہم انا، خدا کی قسم ان میں سے میں بھی۔ اب یہ روایت پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں، کل کلا کو اگر کہیں کوئی مجلس میں کہہ دے کہ جناب عمر نے فرمایا تھا کہ میں منافقین میں سے ہوں تو اسے شور نہ ہو، یہ یہاں پر ہے، اسے پیار سے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ ہاں یہ موضوع ہے، لیکن بلا شک کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ مسند امام احمد حنبل میں یہ موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 92 اور حدیث نمبر ہے 26489 اور یہاں پر بھی جناب حضرت ام سلمہ سے وہی روایت ہے، ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد کبھی بھی مجھے نہیں دیکھیں گے۔ جب یہ خبر پہنچی جناب عمر تک تو وہ آئے جناب حضرت ام سلمہ کے پاس اور کہا باللہ منہم انا، خدا کی قسم میں ان میں سے ہوں۔ اب یہاں پر سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ سوالیہ نشان ہو، لیکن پھر ہم عرض کریں کیونکہ یہ صورت میں ہے تو اس صورت میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسنادہ صحیح رجالہ ثقات رجال الشیخین۔ پھر یہاں پر مسند احمد ابن حنبل میں جلد صفحہ نمبر 290 میں یہ روایت ہے 26694 میں اور یہاں پر بھی یہی ہے، ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ فاتیت عمر فاخبرته فاتاها فقال باللہ انا منہم، خدا کی قسم میں ان میں سے ہوں۔ اسنادہ صحیح رجال ثقات رجال الشیخین۔ السنہ لابی بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید الخلال، جلد نمبر 4 اور 5 میں اور صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 1288 میں ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ مات رجل من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال له عمر امن القوم ہوا قال نعم قال باللہ انا منہم، خدا کی قسم میں بھی ان میں سے ہوں۔ یعنی ان روایتوں سے اس قسم کا لگ رہا ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ حضرت حذیفہ نے کسی کی نماز جنازہ میں جانے سے منع کیا اور حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ منافقوں میں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ اسنادہ صحیح۔ اب یہاں پر ہے پیج نمبر 68 میں 1630 میں تو یہاں پر بھی یہ ہے قال باللہ فمنہم انا، کہ خدا کی قسم پس انہی میں سے ہوں میں بھی۔ اسنادہ صحیح۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جلد نمبر 2 میں ایک موضوع ڈسکس ہوا کہ وہ روایتیں جو نقل ہوئیں وہ جناب زید بن وہب سے نقل ہوئیں۔ زید بن وہب کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے یعقوب فصوی، کہ جنہیں یعقوب بصوی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہہ کے ان کی شخصیت خراب کی کہ اس آدمی نے اس طرح سے روایت نقل کی ہے ثم انه ساق من روایته قول عمر یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، یعنی صاحب تاریخ فصوی کہتے ہیں کہ زید بن وہب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے کہا یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، کہ اے حذیفہ خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں۔ اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ان خرج الدجال تبعہ من کان یحب عثمان، کہ جب دجال آئے گا تو عثمان کے چاہنے والے اس کے پیروکار ہوں گے۔ لیکن بعد میں
صاحب میزان اعتدال فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کیا جائے، وسوسہ کیا جائے اور اس طرح سے روایتوں کے ایک ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بحث کی جائے، کسی کی شخصیت کو خراب کیا جائے، تو پھر تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لَرَدَدْنَا كَثِيرًا مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِالْوَهْمِ الْفَاسِدِ، اس فاسد قسم کے وہم کی وجہ سے کہ آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کے بعد زید بن وہب کو غلط کہہ دیا، تو پھر تو بہت سب کچھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں روایتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہی زید بن وہب کے بارے میں وَوَثَّقَهُ ابن معین وغیرہ، اور یہاں تک کہ اعمش نے کیا کہا، ان کی توثیق کی ہے ابن معین نے اور غیروں نے اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے، اور اعمش نے کہا ہے کہ اگر زید بن وہب کسی سے کوئی چیز نقل کرے تو آپ ایسے ہی اس پر یقین کریں جیسے کہ آپ نے اس آدمی سے سنی ہے کہ جس سے نقل کی ہے جناب زید بن وہب نے۔ تاریخ اسلام اور عہد خلفائے راشدین میں یہ موضوع ڈسکس ہوا، اور جو آپ کے سامنے ہے، ناشدہ عمر باللہ انا من المنافقین، کہ جناب عمر نے ان کو قسم دی اور کہا کہ ہاں میں بھی منافقوں میں سے ہوں۔ جامع المسانید والسنن، اور یہاں پر جلد نمبر 15 میں یہ موضوع نقل ہوا، اور صفحہ نمبر 4920 میں، اور حدیث نمبر ہے 13715، اور وہی والا موضوع ہے ان ام سلمہ قالت قال نبی من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد ان اموت ابدا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ گئے، جناب عمر گئے اور جانے کے بعد کہا انشد کی باللہ انا منہم، میں انہی میں سے ہوں۔ المطالب العالیہ بزوائد مسانید الثمانیہ، اور یہاں پر جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 702 اور حدیث نمبر 3623 میں ہے، اور یہاں پر وہ والی روایت ہے کہ کوئی مرا تو سمیت حذیفہ رضی اللہ عنہ یقول مات رجل من المنافقین، کہ منافقین میں سے ایک شخص مرا، فلم اصلی علیہ، تو وہاں پر جناب وہب نے نقل کی تھی کہ حذیفہ نے نماز نہیں پڑھی، یہاں پہ جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ ما منعک ان تصلی علیہ، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ ان پر نماز نہیں پڑھتے اس آدمی پر؟ قلت انہ منہم، فقال اباللہ منہم انا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ یہاں پر سوال کی صورت میں ہے، اسنادہ صحیح۔ بس یہاں تک واضح ہوا کہ جناب عمر سوال کی صورت میں بھی جناب حذیفہ سے فرما رہے ہیں کیا میں منافقون میں سے ہوں، اور جناب حضرت ام سلمہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اور ایک جگہ اس صورت میں ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ گو کہ کوئی اسے نہیں مانے نہ مانے، ہم بھی اصرار نہیں کرتے، اور وہ بتا چکے کیوں بیان کر رہے ہیں، تاکہ کبھی اگر کہیں دیکھ لیا جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ شیعہ توہین کر رہے ہیں، بلکہ یہ توہین آمیز چیز خود صحیح روایات کی صورت میں کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو حضرت عمر کو عام طور پر غصہ آتا تھا، لیکن اس دن وہاں پر ان حملہ کرنے والوں پر اس دن اور اس کے بعد بھی غصہ نہیں آیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب اتحاف الخیرہ اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 474 اور حدیث نمبر ہے 1916، اور یہاں پر ہی یہی والا موضوع ہے، مات رجل من المنافقین اباللہ انا منہم۔ انہوں نے سوال کیا حضرت حذیفہ سے کیا میں ان میں سے ہوں، بسند صحیح۔ آپ کے سامنے ہے جمع الجوامع اور جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر ہے 4675، اور یہ وہی والی روایت ہے جو حضرت ام سلمہ سے نقل ہوئی، ان من اصحابی لمن لا یرانی بعد ان اموت، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی میری موت کے بعد مجھے دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ تو جناب عمر نے جا کے سوال کیا انشدک اللہ ام منہم انا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 344، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے، مات رجل من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال اباللہ انا منہم، اور اب اس کے بعد کنز العمال جلد نمبر 7 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے، زید بن وہب کی روایت ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص مر گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نماز نہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ انہی لوگوں یعنی منافقین میں سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میں ان میں سے ہوں؟ حذیفہ رضی اللہ نے جواب دیا نہیں، اور میں آپ کے بعد اس کی کسی کو خبر نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، پھر تو ان کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو معاذ اللہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، معاذ اللہ۔ کنز العمال جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 270 اور 71، اور وہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ جناب حضرت ام سلمہ سے
حضرت عمر نے پوچھا انشدو کی اللہ منہم انا، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کنز المال کا اردو کا ترجمہ ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جو مکمل روایت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، مسروق سے مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے صحابی بھی ہوں گے جو مجھے مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے ہانپتے کانپتے باہر آئے اور حضرت عمر کے پاس آ کر فرمایا کہ سنیے آپ کی امی جی کیا فرماتی ہیں۔ چنانچہ عمر دوڑتے رہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں؟ کہنے لگیں کہ نہیں، اور آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگلی حوالہ ہے جمع الجوامع کا اور جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر ہے 36 اور حدیث نمبر ہے 72 اور اپاؤن 251، یا حذیفہ ان فلانا قد ماتا، کہ جناب عمر آئے اور کہا کہ فلانا شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، تو آپ نہیں اٹھے۔ جب نہیں اٹھے تو انہوں نے سوال کیا یا حذیفہ انشدک اللہ امن القوم انا، کیا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا میں بھی اسی قوم سے ہوں۔ تفسیر طبری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر ہے 443، سورہ توبہ کے ضمن میں بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے یہی سب کچھ پوچھا، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ داء و دوا، یہ کتاب ہے ابن قیم جوزی کی۔ ابن قیم جوزی کے جو خود سلفی اور وہابیوں کے ایک طرح سے بڑے علماء میں سے ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو نقل کیا۔ کان عمر بن خطاب یقول لحذیفہ انشدک اللہ هل سمانی لک یا رسول اللہ، یعنی من المنافقین، کہ اے حذیفہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا نام بتایا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ میں منافقوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ایک ڈسکشن ہوتا ہے، اور وہ ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے عشرہ مبشرہ کے بارے میں تو پھر تو کسی قسم کی پریشانی اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں انسان پشیمان ہوتا ہے، خبر کی صورت میں عام افراد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد ہاں ان سے پوچھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بہت ہی خضوع و خشوع کی علامت ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا تو صحیح ہے، 1 سال پہلے تک فرمایا تھا تو کیا میں اس حال میں باقی ہوں؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بتا کے جا چکے ہیں تو اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حدیث عشرہ مبشرہ کو صحیح مانا جائے۔ اور اسی کی تائید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور کہا کہ یہ جو جناب حذیفہ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں اب بعد میں کسی کو خبر نہیں دوں گا۔ اب آپ کے سامنے شرح ریاض الصالحین، یہ محمد بن صالح عثیمین کے جو اس وقت کے بڑے مفتی تھے، جلد نمبر 2 ہے، سعودی عرب کے وہابیوں کے اور سلفیوں کے دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا، یعنی حدیث بھی صحیح ہیں اور علماء بھی اس کو تواتر کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے جناب حذیفہ سے بار بار سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں منافقین میں سے ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شک تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں، اور یہ جو ہم نے گفتگو کی اس میں صرف ایک ہدف ہے کہ کہیں اگر یہ والا موضوع کبھی کوئی شیعہ ذاکر یا عالم بیان کر دے یا لکھ دے کہ جناب عمر یہ سوال کرتے تھے کیا میں منافقین میں سے ہوں، یا ایک طرح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں، وہ کہ یہ بالکل شاید صحیح نہ ہو، لیکن پھر شور نہ کیا جائے، بلکہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو جتنی ہم نے کتابیں دیں کے حوالے دیے ان سب ہی کو بین کر دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔